اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں روح الامین نایاب گل نایاب یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں آداب، احترامات اور سلام۔ اپنے وقت کے مشہور انقلابی شاعر فیض احمد فیض نے کیا خوب کہا تھا، نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نثر اٹھا کے چلے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہم ایک دردناک داستان کا ذکر کریں گے۔ پچھلے سیشن میں جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ کیوبا اور بولیویا کے مشہور انقلابی چے گیوارا کے ذکر کے بعد اور داستان کے بعد میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ سیشن میں ہم پاکستان کے چے گیوارا کے ذکر کریں گے۔ تو آج حسب وعدہ میں وہ ذکر لے کر وہ داستان غم اور ایک اندوہناک حقیقی کہانی کا ذکر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ وہ چے گیوارا کے نظریے کا ہم ساتھی تھا اور ایک جیسا نظریہ رکھتے تھے۔ میرا مطلب ہے محنت کشوں اور غریب عوام کا نظریہ، ظالم سامراج، سرمایہ دار اور جاگیردار کے خلاف جدوجہد کا نظریہ۔ لیکن اس پاکستان کے نوجوان نے کوئی بندوق نہیں اٹھائی تھی، یہ نظریات سے مسلح تھا، یہ اپنی زبان اور اپنی سوچوں کا تابع تھا اور ایک حقیقی نظریات اور عوام کی سوچ کو ساتھ ملا کر کراچی کے مزدوروں اور محنت کشوں میں ایک عظیم ولولے اور حوصلے کے لیے کام کر رہا تھا۔ وہ جو خود ناز و نام میں پلا ہوا تھا، وہ جو خود حیدرآباد دکن کے ایک متمول گھرانے میں پیدا ہوا تھا، وہ جو مسلم لیگ کی بانی ارکان نواب مسعود الملک کا نواسہ تھا، اور ہم اس کو ایک خوشحال گھرانہ کہہ سکتے ہیں۔ اس نے ان سب آسائشات اور سب آرام اپنا چھوڑ کر، اپنا عیش و عشرت اور جوانی کے حوصلوں ولولوں کو چھوڑ کر کراچی کے مزدوروں کے، غریبوں کے تاریک جھگیوں میں اور بستیوں میں ان کے ساتھ رہنا قبول کیا اور ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے لگا، محنت کرنے لگا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے لگا، ان کے ساتھ رو پڑا، ان کے ساتھ ہنس پڑا، ان کے ساتھ قدم قدم سے ملا کے چلا، ان کے غموں اور خوشیوں میں شریک ہوا، ان کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھا اور جو کہا اس پر عمل کیا۔ اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا، یہاں تک کہ وقت کے حکمرانوں کو ان کا چلن، ان کے جدوجہد ناگوار گزری اور انہوں نے ان کو پکڑ کر لاہور قلعے کے تاریک گوشوں میں ایسا گم کر دیا کہ آج تک اس کا نام و نشان بھی نہیں ملا۔ میرا مطلب ہے وقت کا عظیم شہید، نوجوان اور حوصلوں کے امنگوں کا ایک پہاڑ، ایک اپنے نظریے کے ساتھ کمٹمنٹ کرنے والا نوجوان، جدوجہد کا ساتھی، عزم اور حوصلوں کا پیکر، 13 نومبر 1960 کو وقت کے حکمرانوں کے شاہی قلعے کے ظلم اور تشدد کا شکار اور پولیس کے تحویل میں
زیادہ تشدد کی وجہ سے شہید ہونے والا نوجوان حسن ناصر شہید سے ہے۔ وہ 1 جنوری 1928 کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے، وہاں پلے بڑھے۔ وہ ابتدائی سے اسکول کے زمانے سے، کالج کے زمانے سے سوشلسٹ اور کمیونسٹ نظریات سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ اس وجہ سے اس کو ہندوستان کے کمیونسٹ پارٹی میں ممبرشپ مل گئی۔ اس وقت کمیونسٹ پارٹی کا ممبرشپ لینا کوئی آسان کام نہیں تھا، بہت جوکوں کا کام تھا، بہت محنت سے اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا تھا، اپنے جدوجہد سے، اپنے چلن سے، اپنے اخلاق سے، اپنے مضبوط ارادوں سے، تب کہیں جا کر آپ کو ممبرشپ مل سکتی تھی۔ تو وہ اس کا رکن بنا، اور پھر وہ بمبئی میں، کراچی میں مزدوروں کے انجمنوں میں، اس مزدوروں کے ساتھ کارخانوں میں کام کرتا تھا، اپنے نظریات پھیلاتا تھا، اور ان کے جدوجہد میں ان کے حقوق کے لیے سر داڑھ کے بازی بھی لگاتا تھا اور لگا رہتا تھا۔ 1947 میں جب پارٹیشن ہوئی، تقسیم ہوئی، اس طرح پارٹی بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، اور جو پارٹی کا بہت بڑا دڑا تھا، جو بنیادی طور پر جو پارٹی تھی، وہ تو ہندوستان میں رہ گئی، لیکن اس کے جو بچے کچے حصے تھے وہ پاکستان میں آ گئے، اور یہاں پر انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ جو یہاں لوگ آ گئے ان میں حسن ناصر بھی تھا۔ اس نے یہاں پر اپنا کام کرتا رہا کراچی میں۔ ایک دفعہ وہ گرفتار ہوا، یہ اس وقت کی بات ہے جب 1951 میں راولپنڈی سازش کیس کی بدولت کمیونسٹ پارٹی انتشار کی شکار ہو گئی، اور اس پر ایک برا وقت آیا۔ راولپنڈی سازش کیس کیا تھی؟ یہ ایک الگ داستان ہے، یہ ایک الگ کہانی ہے، اور یہ ساری باتیں اس وقت کی ہیں جب اس ملک پر ایک عامر کی حکومت تھی، فیلڈ مارشل ایوب خان کی، اور وہ جو اس کے نظریات تھے، یا جو اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کے امکانات تھے، یا جو کچھ بھی تھا، وہ امریکہ کے ساتھ تھے۔ تو امریکہ کے سوچ کے ساتھ بھی، اور یہاں کے حکمران جو تھے ان کے سوچ کے ساتھ بھی، یہ ان لوگوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، کمیونسٹ پارٹی کو۔ تو شنید یہ ہے، اور اس کی داستان یہ ہے 1951 کی جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں، راولپنڈی سازش کیس کیا ہے اس کی بات کرنے لگا ہوں مختصر طور پر۔ اس پر پھر کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے کہ اس میں کون کون شریک تھے یا کیا ہوا، لیکن مختصر یہ ہے کہ ملک کے کچھ اہم سیاسی لیڈروں نے کچھ فوجی کرنیلوں اور میجروں کے ساتھ مل کر اس ملک میں ایک انقلاب برپا کرنا چاہا، اس کے لیے پلاننگ کی، لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ تھے جو قابل اعتبار نہیں تھے۔ انہوں نے عین موقع پر ایک دن پہلے اس وقت کے حکمرانوں کو یہ راز افشاں کر دیا، اور وہ لوگ عین موقع پر پکڑے گئے۔ اس میں کرنل محمد خان اور اس طرح لوگ تھے، اس میں فیض احمد فیض بھی تھے، یہ حبیب جال وغیرہ، یہ سب سارے لوگ تھے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ تو اس زمرے میں حسن ناصر کو بھی گرفتار کیا گیا، لیکن کچھ سال 1.5 سال کے بعد وہ رہا ہو گئے، اور اس کے بعد جب وہ رہا ہوئے تو وہ
ہندوستان چلے گئے اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے، اور وہاں وہ 3-4 مہینے رہے۔ اس وقت اس کی عمر 25-26 سال تھی۔ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جب کچھ وقت گزرا تو وہ واپس کراچی آنا چاہتے تھے، ان جگہوں میں، ان بستیوں میں مزدوروں کے ساتھ، تاکہ اپنے جدوجہد کو دوام دے سکے اور اس کو جاری رکھ سکے۔ وہ ماں کا ایک ہی بیٹا تھا، اس نے اس کو بہت منع کیا، منتیں کی، زاری کی کہ تم نہ جاؤ، ہم تمہاری ادھر شادی کر دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے وہ تمام آسائشات شادی کے بعد بھی اس نے ٹال دی۔ مجبوراً اس کی ماں نے اور کچھ رشتہ داروں نے ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی کو بھی درخواست دے دی کہ بھائی آپ کسی طریقے سے حسن ناصر کو منع کرے کہ وہ پاکستان نہ جائیں۔ پارٹی نے بھی اس کو کہا کہ حسن ناصر تم ادھر کام کرو، پاکستان نہ جاؤ، لیکن ان کا دل کراچی کے مزدور تاریخ بستیوں میں بسا ہوا تھا، ان کو ان کی یاد آ رہی تھی، اور جب اس کو اجازت ماں کی طرف سے نہیں مل رہی تھی تو وہ کچھ دنوں سے پریشان اور ناراض رہنے لگا تھا۔ تو بقول اس کے ماں کی کہ مجھ سے اس کی ناراضگی نہیں دیکھی گئی، اس کی پریشانی نہیں دیکھی گئی، تو میں نے ان کو چوما، چاٹا، ان کے پیشانے پر بوسے دیے، اور میں نے ان کو خندہ پیشانی سے رخصت کیا کہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، میں تمہیں خفا نہیں دیکھنا چاہتی، پریشان نہیں دیکھنا چاہتی۔ اگر تمہاری خوشی اس میں ہے کہ وہاں جا کر کراچی کے مزدوروں، غریبوں میں کام کرو اور اپنا منزل مقصود پالو، تو میں تمہیں خوشی سے اجازت دے دیتی ہوں۔ تو اس کے ماں نے کہا کہ میں تو چاہتی تھی کہ میرا بیٹا کامیاب ہو اپنے مشن میں، اور میری تو یہ رضا تھی، یہ خواہش تھی کہ وہ میرے ساتھ ہی رہے، اور کاش وہ میرے ساتھ ہی رہتا، لیکن شاید یہ اللہ کو منظور نہیں تھا۔ اور 4 سال کے بعد وہ میرے آخر ملاقات تھی جب مجھ سے چلا گیا، اور صرف 4 سال کے بعد وہ جب لاہور آئی تو کس لیے آئی؟ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے نہیں، اپنے جوان بیٹے کی لاش لینے کے لیے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے اور دکھ تو یہ ہے کہ ملک کا حکمران طبقہ جو حقوق کی بات کرتا ہے، جو انصاف کی بات کرتے ہیں، وہ بیگم زہرہ علمبردار حسین کو، یعنی حسن ناصر شہید کی ماں کو، اس کی لاش بھی نہیں دے سکے، اور اس کو بھیگی آنکھوں اور آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ بغیر بیٹے کی لاش کے اس کو لاہور سے رخصت کر دیا گیا۔ کیا گناہ تھا حسن ناصر کا؟ اس نے کسی کا قتل کیا تھا؟ اس نے کوئی جرم کی تھی؟ اس نے حکومت وقت کے خلاف کوئی بغاوت کی تھی؟ کچھ نہیں۔ صرف نظریات کے اختلاف کی بنیاد پر ایک نوجوان کو پکڑنا اور اس پر اتنا تشدد کرنا کہ وہ اندر مر جائے، اور پھر یہ ڈرامے کرنا کہ وہ خودکشی کر چکا ہے۔ اس چیز کو ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا پورے پاکستان میں کہ حسن ناصر جیسا بھرپور نوجوان، حوصلوں اور جذبوں کا پیکر، ایک نظریاتی نوجوان، وہ کیوں خودکشی کرے گا؟ وہ کوئی نشہ تو نہیں کرتا تھا، وہ کوئی جواری میں یا چوری میں تو نہیں پکڑا گیا تھا، وہ تو ایک عظیم مقصد کے لیے پکڑا گیا تھا، اور وہ ایک سیاسی قیدی تھا ایک قسم کا۔
تو کیا پوری دنیا میں نظریاتی اختلاف پر اور سیاسی قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ دنیا یہ پوچھ رہی ہے کہ آخر کیوں؟ اگر وہ مخالف تھا، اس پر حکومت کے کوئی چارجز تھے، اگر وہ ایسا کوئی گناہگار تھا، تو کیا اس پورے پاکستان اس وقت اس ملک میں کوئی عدالت نہیں تھی جس کو اس کے سامنے پیش کیا جاتا اور اس کا جرم اس کے چہرے پر، اس کے آنکھوں، اس کے سامنے اس پر ثابت کیا جاتا اور اس کو قرار واقعی سزا مل جاتی؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ 20ویں 21ویں صدی میں کون سا طریقہ ہے کہ ایک انسان کو پکڑ کر اس کو نہ عدالت میں لے جایا جائے، نہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے، نہ کسی سے اجازت لی جائے، اور اس کے رشتہ داروں کو، یاروں دوستوں کو وہ نہ دکھایا جائے، اور اس کو گرفتار کر کے کراچی میں لایا جائے، اور 15-20 دن میں پتہ چلے کہ بھائی اس کا نام و نشانی نہیں ہے؟ اس کو 13 نومبر 1960 پتہ چلا کہ حسن ناصر اب اس دنیا میں نہیں رہے، اس کو شہید کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے فیض احمد فیض صاحب کو پتہ چلا، کیونکہ وہ ملک کے بہت بڑے شاعر تھے، اور اس کے ڈانڈے یا اس کے رابطے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ تھے کہ ان کو خفیہ طور پر اطلاع دی گئی کہ حسن ناصر پر تشدد ہو رہا ہے، اور شاید اس تشدد سے وہ مر جائے۔ بعد میں جب گواہیاں ہوتی رہیں اور کیس چالو ہوا، وہ کیسے ہوا؟ میجر اسحاق جو ریٹائرڈ میجر تھا اور سیاست میں وہ بھی سوشلسٹ رہنما تھا، اور ان سب کا تعلق اس وقت نیب نیشنل عوامی پارٹی، جس کے بانی ارکان میں ولی خان صاحب، بنزینجو صاحب، مشرقی بنگال کے عبدالحمید خان بادشاہ، ایک بہت بڑی بااثر پارٹی تھی، لیکن بااثر تھی، لیکن وہ کیوں کچھ نہیں کر سکی؟ اس لیے کہ اس کے اوپری سطح پر سندھ کے وڈیرے، پنجاب کے جاگیردار، اس وقت صوبہ سرحد کے خان خوانین اور بلوچستان کے سردار تھے، اور حسن ناصر جیسی غریب کمیونسٹ، غریب کارکن بہت پیچھے کے سائڈ پر تھی، بہت پیچھے کے قطاروں میں تھے، وہ تو کسی شمار میں ہی نہیں تھے۔ لہذا پارٹی نے اس بنیاد پر کچھ نہیں کیا۔ میجر اسحاق جو نئے نئے وکیل ہوئے تھے، انہوں نے کیس کو داخل کر دیا اور کیس کی شروعات کر دی عدالت میں کہ حسن ناصر ایک شہید ہے، ایک قلعے میں گم ہو گیا ہے، لہذا ہم عدالت سے استدعا کرتے ہیں کہ اس کو مردہ یا زندہ عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت کے مشہور وکیل میاں محمود علی قصوری صاحب، جو بہت نڈر تھے اور بہت ہی زبردست آدمی تھے، کیونکہ ایوب خانی کی امریت کی وجہ سے اس کیس کو کوئی ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا، سب لوگ ڈر رہے تھے۔ آخر میں محمود علی قصوری کی مجبوری یہ تھی کہ وہ ہائی کورٹ سے نیچے کی عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتا تھا، وہ اوپر کی عدالتوں میں پیش ہو سکتا تھا۔ میجر اسحاق نے یہ کیس شروع کیا، اس کو کوئی نہیں سنتا تھا۔ آخر جب نیچے عدالت میں بات نہیں بنی اور بات ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے گئی، تو محمود علی قصوری نے بہت مضبوط دلائل کی بنیاد پر یہ کیس لڑا، اور بے جگری سے لڑا، بغیر کسی خوف کے، حالانکہ اس کو دھمکیاں بھی ملتی تھیں، اور اس نے عدالت کو مجبور کیا۔ اور اس وقت آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کون تھا؟
جسٹس رستم محمد کیاری، جو اپنے انصاف، بہادری کے لیے اور غیر جانبداری کے لیے ایک ریکارڈ رکھتا تھا۔ اس کا یہ ریکارڈ تھا کہ جب کبھی وہ سرکاری فنکشن میں جاتا تھا تو وہ پوچھتا تھا کہ ملک کا صدر آتا ہے کہ نہیں آتا، وہ آئے گا تو میں نہیں جاؤں گا۔ کیونکہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ یہ ایک فنکشن میں چلا گیا تھا، بیٹھا ہوا تو اور ایوب خان آ گئے تو یہ نہیں اٹھا۔ اس پر ایوب خان ناراض ہوئے، اس نے گلہ کیا تو اس نے کہا کہ لک مسٹر پریزیڈنٹ، میں تم سے بڑا ہوں، میں تمہیں حلف دیتا ہوں تم میرے لیے اٹھو گے، میں تمہارے لیے نہیں اٹھوں گا۔ تو ایک ایسا آدمی تھا۔ ایوب خان نے 1962 کا آئین بنایا، اس نے ان کے ساتھ ملاقات کی کہ اگر کوئی اس آئین کو چیلنج کرے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے بنایا ہے، میں اس کے ساتھ کوئی گا، لیکن اگر کوئی اس کو چیلنج کرے گا، عدالت میں آئے گا تو میں اس کو سنوں گا۔ تو اس رستم کیانی نے اسی وقت آرڈر دے دیا کہ حسن ناصر جہاں بھی ہو اور کہیں بھی ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو، اسے عدالت میں پیش کرو۔ وہاں سے پھر بات نے زور پکڑا، وہاں سے پھر گواہوں کے بیانات شروع ہو گئے، پھر کیس شروع ہو گیا۔ جو موقع پر سینتری تھے، جو جمعدار تھے، جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا، یہ سب کچھ، اور بات یہاں تک آ گئی کہ ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا کہ بھائی اس نے تو خودکشی کی ہے اور ہم لاش کو دفنا چکے ہیں۔ اب لاش کو نکالنے کے لیے حسن ناصر شہید کیا کچھ ریلیٹیو، رشتہ دار چاہیے تھا کہ وہ بات کرتا۔ اس کی ماں کو اطلاع دی گئی، اس نے کہا کہ میں 4 دسمبر کو 1960 کو میں پہنچ رہی ہوں۔ وہ آ گئی اور اس نے درخواست دے دی کہ میرے بیٹے کی لاش کو نکالا جائے، قبر کشائی کی جائے، میں اس کو ساتھ لوں گی۔ لمبی کہانی ہے۔ آخر 12 دسمبر 1960 تاریخ مقرر گئی، ڈاکٹر چلے گئے، مجسٹریٹ چلے گئے، اور ایک تازہ قبر کی جب کھدائی ہو گئی اور لاش کو نکالا گیا، سب نے دیکھا تو بیگم زہرا علمبردار حسین، اس کی ماں کو کہا گیا کہ وہ آگے بڑھی۔ اس نے پہلے اپنے بیٹے کے پاؤں کو چھوا، پھر اس کے ماتھے کو چھوا، پھر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر اس کو ایک کروٹ پر کر کے پوری چاند بان کی، اور 1-2 قدم پیچھے ہٹ کر اس نے یہ عجیب بات کی کہ یہ میرے بیٹے کی لاش نہیں ہے۔ ایک ماں کے علاوہ اور کوئی اپنے بیٹے کی پہچان نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ انہوں نے کسی اور کو ایک تازہ قبر سے لاش نکال کے اس کو دکھائی تھی، ایک دھوکہ کیا تھا، اور وہاں اس نے ایک افسوس کہ تم ظالموں نے میرے بیٹے کو مار دیا، لیکن لاش تو مجھے دے رہے تھے۔ اور وہ دوسرے دن خالی ہاتھ واپس چلی گئی، اور آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ حسن ناصر کیسے مرا، کیسے شہید ہوا۔ کوئی کہتا تھا کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینکا گیا، کوئی کہتا ہے کہ اس کو چونے میں زندہ دفنایا گیا، کوئی کہتا ہے کہ اس کو رات کو ایک اژدہا سام سے ڈسوایا گیا اور اس کے لاش کو کسی گہری کنویں میں ڈالا گیا۔ لیکن یہ راز آج تک راز رہا کہ وہ رانا نوجوان، وہ خوبصورت نوجوان جس کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ ایک نظریے کا لمبردار تھا اور اس کی پرچار کرتا تھا، آج تک اس کے زندہ یا مردہ کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ یہ ہے وقت کے جابے پر اور عامر پر ایک بے گناہ کا تمغہ، ایک بے گناہ کا سوال کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ اس ملک میں یہ کام ہوتے ہیں۔
تو وہ تھا پاکستان کا چے گویرا، ایک انقلابی کہ اس نے کبھی بھی ظالموں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اور میں اسی پر اکتفا کروں گا آج کہ ساحل لدھیانوی نے کیا خوب کہا تھا، نہ منہ چھپا کے جیے ہم نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے ہم نہ سر جھکا کے جیے، ستمگروں کے نظر سے نظر ملا کے جیے، اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی سہی، اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی سہی، یہی بہت ہے کہ ہم مشعلیں جلا کر جیے۔ بہت مہربانی، شکریہ، السلام علیکم۔